अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज मंगल 30 जुलाई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, दौरा ईरान मुलतवी, तमाम तर मसरूफियात मनसूख कर दी गई। IMF की जानिब से पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज देने की यकीन दहानी, पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग बेहतर हो गई, फैश ने रिपोर्ट पेश कर दी। होल सेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन भी टैक्सेस की भरमार के खिलाफ मैदान में आ गई। विद होल्डिंग टैक्सेस के खिलाफ पूरे मुल्क में 3 रोजा हड़ताल का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस के जिला महमंद, डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान में 3 अलग अलग ऑपरेशंस, 5 दहशतगर्द हलाक। मॉनसून के तीसरे स्पेल ने रंग जमा दिया, मुल्क भर में बारिशें। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश। कराची में भी जल थल गर्मी की छुट्टी। गजा में शहीद होने वालों की तादाद 92,000 से जायद है, अमरीकी डॉक्टर्स का इंकशाफ। पाकिस्तान आइंदा 2 साला मुद्दत के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालेगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ACC के नए सदर होंगे। वकार यूनुस को PCB में आला ओहदा देने का फैसला। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तबीयत नासाज होने के बायस दौरा ईरान मुलतवी कर दिया है। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात मनसूख कर दी हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। खराबी सेहत के बायस वजीर आजम ने दौरा ईरान भी मुलतवी कर दिया है। उन्हें नौमुंतखब ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए ईरान जाना था। अब नायब वजीर आजम इसहाक डार वफ्द के हमरा ईरान जाएंगे। पाकिस्तानी वफ्द तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेगा। मुआशी दर्जा बंदी पर आगही देने वाले इदारे फैश ने 7 माह बाद पाकिस्तान का दर्जा CCC+ कर दिया है, जिससे मुल्क की मुआशी रेटिंग बेहतर हो गई है। दिसंबर 2023 से पाकिस्तान की रेटिंग CCC थी। इस हवाले से जारी एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान का दर्जा CCC+ कर दिया गया है। फैश हुकाम का कहना है कि दर्जा बंदी में बेहतरी की अहम वजह IMF का नया कर्ज प्रोग्राम है। IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज देने की यकीन दहानी करवाई है, जिससे पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है। पाकिस्तान की रेटिंग 7 माह बाद बेहतर हुई, जिसके बाद पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी मार्केट में एतमाद बहाल होगा और आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। इसके अलावा आलमी मार्केट में बॉन्ड्स की कदर बेहतर होगी, जिससे मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा से मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹5.45 फी यूनिट का इजाफा मांग लिया। कराची वालों को फिर से बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी जारी है। बिजली फी यूनिट ₹5.45 तक महंगी होने का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक ने मई और जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा को भिजवा दी है। इजाफा मई और जून के माहाना FCA की मद में मांगा गया है। दरख्वास्त मंजूर होने के बाद के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन भी टैक्सेस की भरमार के खिलाफ मैदान में आ गई। विद होल्डिंग टैक्सेस के खिलाफ पूरे मुल्क में 3 रोजा हड़ताल का ऐलान। होलसेलर ग्रोसर्स एसोसिएशन ने बताया कि मुल्क भर की गल्ला मंडी, फैक्ट्रीज और परचून मार्केट्स बंद रहेंगी। उनका कहना था कि 31 जुलाई से 2 अगस्त तक हड़ताल की जाएगी। टैक्सेस के खत्म होने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ फ्लोर मिल मालिकान की जानिब से भी मुल्कगीर हड़ताल की गई थी, जिसकी वजह से मुल्क में आवाम को आटा खरीदने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। गवादर में नाम नेहाद बलोच राजी मुची की आड़ में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन का ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, 30 साला सिपाही शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक गवादर में ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमला नाम नेहाद बलोच राजी मुची की आड़ में किया गया।
حملے میں 30 سالہ سپاہی شبیر بلوچ جام شہادت نوش کر گئے۔ پرتشدد مظاہرین کے حملوں میں ایک افسر سمیت 16 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ شہید سپاہی شبیر بلوچ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، جس میں وزیر داخلہ بلوچستان، پاک فوج کے افسران، جوانوں، سول اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد شہید کے جسد خاکی کو آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے اشتعال انگیزی کے باوجود سویلینز کی ہلاکتوں سے بچنے کے لیے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز قوم کے ساتھ مل کر بلوچستان کا امن و استحکام سبوتاژ کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع مہمند، DI خان اور شمالی وزیرستان میں الگ الگ آپریشنز میں 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق 28 اور 29 جولائی کو سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 3 الگ الگ آپریشنز میں کل 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ضلع مہمند میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر مشترکہ آپریشن کیا گیا، جس میں فتنہ الخوارج کے قاری سمیت 3 دہشت گرد مارے گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں پولیس کانسٹیبل ابرار حسین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کر کے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد کا ذخیرہ ضبط کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب DI خان میں کی گئی کارروائی میں فتنہ الخوارج کے خارجی صفت اللہ عرف ملا منصور کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ 3 دیگر دہشت گرد زخمی ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں تیسری کارروائی کے دوران فتنہ الخوارج کے ایک اور خارجی دہشت گرد کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں بارشیں جاری ہیں۔ آسمانی بجلی گرنے اور دیگر حادثات کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسلام آباد، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے مختلف حصوں میں ہلکی پھلکی اور موسلا دھار بارش جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے جنوبی، بالائی اور وسطی علاقوں میں مزید بارشیں جاری رہیں گی۔ کراچی سمیت حیدرآباد، نواب شاہ، سانگڑ، میرپور خاص اور دادو میں بوندا باندی اور موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ تھرپارکر میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دیگر واقعات میں ایک بچی سمیت 8 افراد جاں بحق جبکہ 20 سے زائد مویشی ہلاک ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کوہاٹ میں بارش کا پانی گھر میں داخل ہونے سے پورا خاندان ڈوب گیا، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں خصوصی رپورٹ ہم عوام پر۔ ہر وہ کام جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو ناجائز فائدہ پہنچانے کی غرض سے کیا جائے وہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اکثریت کرپشن کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ سرکاری ملازمین، تاجر، صنعتکار، سیاستدان، ججز اور عوام سبھی اس میں ملوث ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق گزشتہ 10 سالوں میں پاکستان میں کرپشن میں بہت اضافہ ہوا ہے، جبکہ اس کے پڑوسی ملک بھارت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ صومالیہ اور عراق دنیا کے سب سے زیادہ کرپٹ ممالک میں سر فہرست ہیں، جبکہ ڈنمارک، نیوزی لینڈ اور سویڈن ایسے ممالک ہیں جن میں کرپشن کی شرح سب سے کم ہے۔ دنیا میں بڑھتی ہوئی کرپشن اور غربت انسانی فلاح و بہبود کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ کم آمدنی والے ممالک میں بڑھتی ہوئی کرپشن سے غربت اور مفلسی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی بینک اور منصوبہ بندی کمیشن حکومت پاکستان نے اس بات کی توثیق اور تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے ترقیاتی بجٹ کا 15% کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ ملک میں کرپشن کی روک تھام کے لیے اینٹی کرپشن اور قومی احتساب بیورو سمیت کئی ادارے موجود ہیں، مگر ان کو سیاسی مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے آزاد عدلیہ کا قیام بھی ضروری ہے۔ عدلیہ وہ واحد جگہ ہے جہاں جا کر عام انسان اپنی فریاد کر سکتا ہے، مگر افسوس ہماری عدلیہ بھی کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ملک میں بدعنوانی کی ایک طویل تاریخ ہے جس نے اس کی سماجی اور اقتصادی ترقی پر نمایاں اثرات مرتب کیے ہیں۔ پاکستان کی معیشت مشکلات کا شکار ہے۔ کرپشن کا مقابلہ کرنے میں حکومت کی نااہلی نے عوام کے اعتماد کو کھو دیا ہے۔ پاکستان کے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے بدعنوانی سے نمٹنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے حکومت، سول سوسائٹی اور شہریوں کی مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے لیے بدعنوانی کے خاتمے اور مساوی معاشرے کی تعمیر کے لیے جرأت مندانہ قدم اٹھانا بہت ضروری ہے، تبھی پاکستان پائیدار معاشی ترقی، سماجی ترقی اور سیاسی استحکام حاصل کر سکتا ہے۔ غزہ کے اسپتالوں میں رضاکارانہ خدمات انجام دینے والے امریکی ڈاکٹرز نے انکشاف کیا ہے
کہ اسرائیلی حملوں میں اب تک 92,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ امریکی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ حملوں اور بمباری سے غزہ کا ہر شخص زخمی، بیمار یا پھر دونوں حالتوں میں ہے۔ بچوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ امریکی طبی گروپ نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری جنگ بندی تک اسرائیل کی فوجی، سفارتی اور اقتصادی مدد روکی جائے۔ امریکی حکومت بین الاقوامی قوانین کے تحت ایسا کرنے کی پابند بھی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی لبنان پر حملے کی دھمکی کے بعد امریکہ، اٹلی اور جرمنی نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے، جبکہ برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک نے سفری انتباہ جاری کر دیا ہے۔ اسرائیل نے لبنان کے جنوبی علاقے کے قریب ڈرون حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ لفتھانسا، ایئر فرانس، ٹرانسیویا اور آسٹریلین ایئر لائنز نے بیروت جانے والی تمام پروازیں معطل کر دی ہیں۔ پاکستان آئندہ 2 سالہ مدت کے لیے ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت سنبھالے گا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی ACC کے نئے صدر ہوں گے۔ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر کی سلیکشن روٹیشنل پالیسی کی بنا پر کی جاتی ہے۔ اس وقت ایشین کرکٹ کونسل کے صدر بھارتی بورڈ کے سیکریٹری جے شاہ ہیں، جنہیں رواں برس جنوری میں 1 سال کی توسیع ملی تھی۔ آئندہ 2 سالہ مدت کے لیے چیئرمین PCB محسن نقوی ایشین کرکٹ کونسل کے نئے صدر ہوں گے۔ جے شاہ مدت پوری ہونے پر ACC کی صدارت سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ایشین کرکٹ کونسل کے گزشتہ اجلاس میں آئندہ مدت کی صدارت کے معاملے پر بات ہوئی تھی۔ اکتوبر-نومبر میں ہونے والے اجلاس میں باقاعدہ صدارت کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔